شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، عشق کے لیے، محبت کے لیے، نکاح کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے جو تمام وظائف میں ممتازی حیثیت رکھتا ہے، یعنی تمام وظائف میں بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ آیت کریمہ کے متعلق آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ یونس علیہ السلام سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی تو فرشتوں نے آسمانوں پر اس دعا کو سنا تھا، اور اللہ پاک نے اسی دعا کے طفیل انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ محبت کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے آیت کریمہ کا وہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس وظیفے کو بالکل اسی طریقے سے کر لے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے تو اللہ پاک کی مدد سے زندہ تو زندہ، مردہ بھی آپ کی طرف چلا آئے گا، وہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اتنی زیادہ تاثیر و طاقت رکھی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی انسان اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مشکل کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس دعا کے طفیل اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی طالب اپنے مطلوب کے لیے یہ پڑھے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ پاک اس کے دل و دماغ میں مکمل اس کا قبضہ جما دیتے ہیں، اور وہ انسان آپ کی محبت میں آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، آپ کا عاشق بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ آیت کریمہ پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ پاک سے اس دعا کے طفیل، یعنی اس دعا کے ذریعے جو بھی مدد طلب کرتا ہے، جو بھی چیز مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اسے اس چیز سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ پیارے محترم دوستوں، خواتین و حضرات، یہ آیت کریمہ کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی رحمتوں والا وظیفہ ہے۔ اب اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے یا آپ سے خفا ہے، آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ سے خفا ہے، یا آپ کا کوئی قریبی دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ کا محبوب ہے یا محبوبہ ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کو مکمل اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، آپ کے پاس آنے کو تیار ہی نہیں، آپ سے رابطہ کرنے کو تیار ہی نہیں، تو ایسی تمام صورتحال کے لیے، سچی محبت کے لیے یہ سچا وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ وظائف کی دنیا میں وظائف کی بنیاد ہے۔ محبت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا بھی یہی وظیفہ ہے۔ دنیا میں تقریباً 99% لوگ اپنے مسائل کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اور سب سے بڑی بات دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسی وظیفے کو پڑھتے ہیں، اسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی جب اس طریقہ کار کو سمجھ کر اسی طریقے سے کریں گے تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت پریشانی ختم ہوگی، اور وہ انسان جس کے لیے آپ درد میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، یا جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں اس کے اور اس کے درمیان اختلافات ہیں، وہ تمام چیزیں اس عمل کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، اور وہ انسان تیزی کی طرح آپ کی طرف آئے گا اور آپ سے رجوع کرے گا اور تمام گلے شکوے ختم کر کے آپ سے معذرت کرے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اجازت کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ یہ جو وظیفہ ہے آیت کریمہ کا، جس کو وظائف کی دنیا میں وظائف کی بنیاد کہا گیا ہے، مجرب اور طاقتور کہا گیا ہے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خلوت و تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، آپ نے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں یہ آیت مبارکہ اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔
کم از کم 1100 مرتبہ، یعنی 100 والی 11 تسبیحاں آپ نے اس کی جو ہے ورد کرنا ہے۔ پڑھائی کے دوران مکمل عاجزی و انکساری ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آپ نے ہرگز نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں مراقبے میں آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اور پڑھائی کے دوران مکمل فوکس آپ نے اس انسان کے چہرے کا رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا جس کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، اس کا تصور کر کے آپ نے اس کا گمان کر کے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کے دوران اس کا بھی تصور رکھنا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائے خیر بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میری محبوب کو یا میری محبوبہ کو مجھ سے ملا دے، میری دعاؤں کو قبول کر، میرے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر۔ تو یقین جانیے ان دعاؤں کے ساتھ، اس وظائف کے ساتھ انشاءاللہ زندہ تو زندہ، مردہ بھی آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ اس دعا میں اتنی زیادہ تاثیر ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج تک جس انسان نے یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوا، نہ ہی وہ مایوس ہوا ہے۔ وظائف قبول نہ ہونے کی وجوہات ہمارے گناہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیا کریں۔ گناہوں کی نحوست سے کوئی بھی وظیفہ جو ہے فوراً قبول نہیں ہوتا، بعض وظائف قبول ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ یہ ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے اچھے طریقے سے توبہ استغفار کریں، اس کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو یقیناً آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا مقصد بھی قابل قبول ہوگا، اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ جب آپ اعمال سے، وظائف سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اسی دن آپ کو رپلائی آئے گا، اسی دن وہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ، کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ اس عمل کو 1 دن، 3 دن یا 11 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شوق سے پڑھنا چاہے 3 یا 11 دن تک تو بھی اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اور آپ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ سب کے مقاصد کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔